موضوع الدرس في آداب سماع القرآن وفضيلة الذكر سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعني في الصلاة المفروضة. حضرت ابن عباس کا قول مبارک ہے کہ یہ آیت جو ہے نمازوں کے لیے ہے جو نمازیں فرض ہیں کہ جب نماز میں ہوں تو جو امام پڑھے تو آپ خاموش رہیں. وَقَضَى رَوَى عبد الله بن المغفل وقال ابن جرير حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن طلحة بن عبد الله بن قريظ قال رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان والقاص يقص فقلت ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود. قال فنظر إلي ثم أقبل على حديثهما. قال فعدت فنظر إلي وأقبل على حديثهما. قال فعدت الثالثة. قال فنظر إلي فقال إنما ذلك في الصلاة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وكذا قال سفيان الثوري عن أبي هاشم اسماعیل ابن کثیر عن مجاہد. اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن المغفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبید ابن عمیر عطا ابن ابی رباح باتیں کر رہے ہیں اور ایک قصے کرنے والا قصہ بیان کر رہا ہے. فقلت الا تستمعان الى الذکر وتستوجبان الموعود. تو میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے تم کیوں نہیں اس ذکر کو اس کو سنو تاکہ تمہیں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے سننے پر ثواب کا وہ حاصل کرو. ان نے میری طرف دیکھا لیکن خیال نہیں کیا. میں نے پھر ان سے یہی کہا پھر بھی انہوں نے خیال نہیں کیا. جب تیسری دفعہ میں نے دیکھا فنظر الی وقال انما ذلك فی الصلاۃ. اس کے بعد نے فرمایا اللہ کے بندے یہ آیت جو ہے نماز کے لیے ہے. اب نماز کے علاوہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم سنیں, لیکن اگر قرآن امام پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے ہمیں خاموش رہنا ہے کیونکہ یہ آیت ہے ہی نماز کے لیے. وقضى رواه غير واحد عن مجاهد وقال عبد الرزاق بن الثوري عن ليس المجاهد قال لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم. انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز کے باہر تلاوت کر رہا ہے تو بات کر لے تو کوئی حرج نہیں. وقضى قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بذلك في الصلاة. اس آیت کا جو حکم ہے وہ نماز کے لیے ہے کہ جب آپ نماز میں ہوں امام کے پیچھے ہوں اور امام پڑھ رہا ہو تو خاموش رہو اور سنو.
وقال شعبة عن منصور سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قال في الصلاة والخطبة يوم الجمعہ. انہوں نے فرمایا اس آیت کا جو حکم ہے وہ نماز میں ہے، اور اسی طرح اگر جمعہ کا خطبہ ہے تو جب امام خطبہ شروع کر دے یا ممبر پہ آ جائے تو آپ بالکل خاموش ہو جائیں، حتیٰ کہ اگر امام خطبے کے دوران میں کوئی دعا مانگتے ہیں تو تمہیں آمین بھی نہیں کہنا ہے، خاموش ہو کے سننا ہے. وَقَدْ رَوَى ابن جُرَيْجٍ عن عطاء عن مثله وقال هشيم عن الربيع بن ذبيح عن الحسن قال في الصلاة وعند الذکر، کہ نماز کے وقت میں یا کسی یعنی ذکر کے موقع پر کہ کوئی بیان کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. وقال ابن المبارک رحمہ اللہ عن بقیۃ سمعت ثابت بن اجلان یقول سمعت سعید بن جبیر یقول فی قوله وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قال الانصات یوم الاضحیٰ ویوم الفطر، یعنی عید کا خطبہ ہے، عید فطر ہے یا عید ضحیٰ ہے، ویوم الجمعہ یا جمعہ کا خطبہ ہے، وفیما تجہر بہ الامام من الصلاۃ، یا وہ نمازیں ہیں جس میں امام جہری قرآن پڑھتے ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. وہذا اختیار ابن جریر ان المراد من ذلك الانصات في الصلاة وفي الخطبہ، کہ نماز ہو تو خاموش رہیں، خطبہ ہو تو خاموش رہیں. كما جاء في الحديث من الامر بالانصات خلف الامام وحال الخطبة، جیسے کہ حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور حضور نے فرمایا کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو، اور جب امام خطبہ دے تب بھی تم چپ رہو. وقال عبد الرزاق نے ثوری لیس المجاہد انه کرہ اذا مر الامام بآیت خوف او بآیت رحمت ان یقول احد من خلفه شیئا. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اس بات کو بھی وہ مکروہ سمجھتے تھے کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی آیت خوف کی آ گئی یا رحمت کی آ گئی تو پیچھے والا کوئی دعا مانگنی شروع کر دے، نہیں، اس کا کام ہے کہ خاموش رہے. وقال مبارک ابن فضالۃ الحسن اذا جلست الى القرآن فانصت له، اور اگر تم قرآن سن رہے ہو تو خاموش رہو. وقال الامام احمد حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم حدثنا عباد بن میسرۃ عن الحسن ابی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من استمع الى آیت من کتاب اللہ کتبت له حسنۃ مضاعفۃ ومن تلاها كان له نورا یوم القیامہ. تفرد به الامام احمد رحمہ اللہ تعالی. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا جو شخص اللہ کے قرآن کی ایک آیت بھی سنتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر خود پڑھ رہا ہے تو یہ قرآن قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا. تفرد به الامام احمد رحمہ اللہ تعالی. اب الحمدللہ کہ آپ نے ساری حدیثیں اللہ کی رحمت سے سن لی ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو اگر آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا امام ہے تو فاتحہ پڑھے گا، لیکن اگر وہ مقتدی ہے، امام کے پیچھے ہے، چاہے وہ نماز جہری ہے یا سری ہے، یعنی وہ نمازیں جن میں امام زور سے پڑھتا ہے یا دوہرے اثر ہے، مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا، وہ خاموش رہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جہری نمازیں ہیں اس میں تو مقتدی خاموش رہے، لیکن جو سری نمازیں ہیں ان کے اندر مقتدی کو چاہیے کہ فاتحہ پڑھے. اسی طرح کا ایک قول جو ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی آپ پڑھ چکے ہیں
اصل مشکل یہی ہوتی ہے کہ جیسے آج کل بہت سارے دوست ہمارے نوجوان عزیز اتنا سخت نعوذ باللہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ حنفی جو ہے نا ان کی تو نماز ہے ہی نہیں نا، چونکہ جو آدمی نماز میں فاتحہ نہ پڑھے نماز ہی نہیں ہوتی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ اور اس میں وہ اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ حالانکہ آج تک دنیا میں کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اصل بات کو سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ استدلال جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ کے قرآن کو وہ دیکھتے ہیں، جب قرآن کا حکم ہے بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے نمبر پہ وہ دیکھتے ہیں حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حدیث صحیح ہو، کیونکہ عقائد میں اور احکام میں صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہوتے ہیں فضائل کہ جیسے کعبہ شریف کی کوئی فضیلت بیان کرے، طواف کی فضیلت بیان کرے، عمرے کی فضیلت بیان کرے، درود شریف کی فضیلت، اس میں ضعیف حدیث بھی محدثین لے لیتے ہیں، وہ توسع کرتے ہیں، وسعت ہوتی ہے کہ بھی فضائل ہی بیان کر رہا ہے نا، کوئی احکام تو نہیں بیان کر رہا۔ اب اسی طرح دیکھیں مثال کے طور پہ کہ نماز کو شروع کرتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ بھی حدیث میں صحیح ثابت ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ بھی ثابت ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز جب حدیث مبارک میں موجود ہے تو اعتراض کرنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے کم عقلی کے ساتھ کہ امام ابو حنیفہ کے دلائل بڑے قوی ہوتے ہیں۔ اب امام صاحب کے نزدیک جب نماز شروع کر تو افضل یہی ہے کہ یہ پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک، وہ کہتا ہے کہ باقی جائز ہیں لیکن اس کا پڑھنا افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کے مطابق، وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح اسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، رکوع میں یہی پڑھا کرو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، چونکہ قرآن میں یہی حکم آیا تھا۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو سجدے میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی، تو یہ دونوں قرآن سے ثابت ہو گئے۔ امام صاحب فرماتی ہیں کہ یہ بھی تو قرآن میں ہے نا، فسبح بحمد ربک حین تقوم، جب کھڑے ہوں تو اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرو، تو وہ بھی قرآن میں، تو اس کے مطابق کیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس لیے ہمیشہ وہ اس کو لیتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو اور حدیث مبارک بھی قرآن کے موافق ہو، تو امام صاحب اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بہتر۔ اب یہی مسئلہ تھا مثلا فاتحہ خلف الامام کا، تو اس میں بھی امام صاحب نے سب سے پہلے قرآن دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ کرو، تو قرآن بھی ہمیں چپ رہنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر آپ نے حدیث مبارک کو دیکھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابی موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، اور وہ حضور نماز سکھا رہے ہیں اذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا، اسی طرح اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔
اچھا اذا قرأ میں یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ زور سے پڑھے تو چپ رہو اور ایسا پڑھے تو بولتے رہو. مطلق ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو. لیکن امام صاحب نے پھر ایک اور حدیث مبارک بھی لی کہ بھی اگر نماز سری ہے تو حضور نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اور من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جب آدمی امام کے پیچھے ہو تو امام جو پڑھ رہا ہے تو وہ مقتدی بھی پڑھ رہا ہے. تو لہذا معنی یہ ہوا کہ مقتدی خاموش رہے. اب دیکھیں کہ امام صاحب نے قرآن کی آیت پہ بھی عمل کیا، حضور کی حدیث میں بھی عمل کیا، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی اس پر بھی عمل کیا کہ اگر تم اکیلے ہو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اگر تم امام ہو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا. اور اگر تم مقتدی ہو امام کے پیچھے ہو، حتیٰ کہ ایک دفعہ حضور پاک نے نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کون میرے پیچھے پڑھ رہا تھا؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ انا یا رسول اللہ. یہ ہے کہ اور کوئی نہیں، صرف ایک بندہ ہی نکلا. اگر صحابہ پڑھتے حضور کے پیچھے تو وہ سارے کہتے تھے ہم پڑھ رہے تھے. مانا یہ کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا، صرف ایک آدمی نے کہا کہ میں خود حیران رہا کہ کیوں مالی انازع فی القرآن پاک کے تم پڑھ رہے ہو میں پڑھ رہا ہوں تو آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے اور آیات آپس میں مل رہی ہیں کہ آدمی سنے یا پڑھے. میں تلاوت کر رہا ہوں تم بھی پڑھ رہے، اب میں تمہاری سنوں یا میں خود پڑھوں؟ ایسا نہ کیا کرو. تو اب خود آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنے دلائل امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیے ہیں، اور یہ حافظ ابن کثیر جو آپ پڑھ رہے ہیں تفسیر، یہ خود شافعی ہیں، یہ خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اتباع کرتے ہیں. لیکن اس میں انہوں نے بھی مان لیا کہ بھئی ہاں یہ احادیث مبارک جو ہیں وہ ٹھیک ہے کہ امام کے پیچھے آدمی خاموش رہے. یعنی اتنا بڑا آدمی جو ہے محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، مؤرخ بھی ہے. تو اس لیے ہمیشہ بلا وجہ کسی امام پر نہ طنز کیا کریں نہ کسی کی تحقیر کیا کریں. امام صاحب نے ہمیشہ ایسا مسئلہ اختیار کیا ہے کہ جو بالکل جامع ہو. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ بھی جو عورتیں زیور پہنتی ہیں استعمال کرتی ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. یعنی جو اس کے پہننے کے لیے، یعنی کہ روز پہنے، کبھی شادی پہ پہن لیا، کسی دعوت پہ پہن لیا، کسی پارٹی پہ جاتے ہوئے پہن لیا پھر رکھ لیا، یعنی ہیں پہننے کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں یہ اسی حکم میں ہے کہ جیسے کوئی مستری ہے اس کے پاس آلات ہیں تو آلات پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، جو کمائے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، جو عورت نے پہنا ہوا ہے اور پہننے کے لیے ہے اس پر بھی زکوٰۃ. اس کی وجہ کیا فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا حکم تو قرآن میں ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کا ڈھیر رکھتے ہیں پھر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے، خیرات نہیں دیتے، چونکہ عام خیرات نہیں ہے. اگر عام خیرات ہوتی تو آگے عذاب علیم کا ذکر نہ ہوتا. جب عذاب علیم کا ذکر ہے تو مانا کہ زکوٰۃ فرض جو ادا نہیں کرتا اس کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب رکھا ہے. یوم قیامت والے دن اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. یوم یحما فی نار جہنم فتقوی بہا جنوبہم وجباہہم. پھر اللہ حکم دیں گے کہ اب اسی کے ساتھ اس کے چہروں پر بھی، اس کے دونوں پسلیوں پر بھی، بدن پر بھی اسی سے داغ دو. اور ان کو کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکنزون،
اب مزہ چکھو جو تم نے سونے چاندی کے ڈھیر لگائے تھے اور اللہ کی زکات نہیں دی، اب چکھو مزہ۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے پہننے والے زیور بھی ہیں ان کی زکات بھی دینی ہوگی۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک بھی ہے، حضور پاک کے گھر میں ایک بچی آئی، اس کے یعنی ہاتھوں میں کنگن تھے، سواران من ذهب، سونے کے۔ آپ نے فرمایا خیال کر اس کی زکات دیا کرو ورنہ سواران من نار، قیامت میں پھر جہنم کے کنگن ہاتھوں میں ڈالے جائیں گے۔ تو اب امام صاحب کے پاس قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث مبارک بھی ہے۔ اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھو، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، مثال کے طور پہ قیامت والے دن تو امام ابو حنیفہ کا اجتہادی مسئلہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، سب کے اجتہادات پیش ہوں گے۔ اچھا، اگر اس دن قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ امام احمد بن حنبل کا قول ٹھیک ہے کہ جو عورت زیور پہنتی ہے اس پہ زکات نہیں ہے، لیکن اگر اس نے زکات دی ہے ابو حنیفہ تو اس کو صدقے کا خیرات کا ثواب تو مل جائے گا نا۔ چلو زکات واجب نہ ہوئی لیکن خیرات تو کہیں نہیں گئی نا۔ لیکن اگر قیامت والے دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ زکات دینا ضروری تھا، جس نے نہیں دی اب وہ کیا کرے گا؟ اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے نا جی، اتنا جامع قول اختیار کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کی رحمت سے۔ اب مثلا ظہر کی نماز، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ افضل ان کے نزدیک یہ ہے کہ 4 رکعتیں کٹھی پڑھے، چاہے 2 کر کے پڑھے، مقصد ہے کہ 4 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، باقی ائمہ کے نزدیک یہ بھی ہے کہ نہیں، 2 رکعت۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ حضور جب مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھی، وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں ظہر سے پہلے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اگر قیامت میں فیصلہ ہوا بھی وہ 2 رکعت والا قول صحیح ہے تو جس نے 4 پڑھی ہیں تو 2 نفل ہو جائیں گی، اور اگر فیصلہ ہوا کہ نہیں وہ 4 رکعت والا قول صحیح ہے، جس نے پڑھی 2 ہیں باقی 2 رکعتیں کہاں سے لے آئے گا؟ اس لیے امام صاحب کو بڑا، اب دیکھیں، اچھا کسی مسئلے میں بھی دیکھ لیں، مثلا تراویح ہے، امام صاحب 20 رکعتوں کو سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، حدیث مبارک میں 8 کی روایت بھی ہے، 11 کی بھی ہے، 13 کی بھی ہے۔ آمنا وصدقنا، ہمیں کسی حدیث کا انکار نہیں ہے۔ تو اب یہ بحث الگ ہے کہ 8 سے مراد تہجد ہے یا تراویح ہے، لیکن حدیث تو ہے نا۔ اب جس آدمی نے 20 رکعت پڑھی ہے تو 8 والی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، 12 والی پہ بھی ہو گیا، 11 والی پہ بھی ہو گیا، 13 والی پہ بھی، ساری حدیثوں میں عمل ہو گیا۔ اور جس نے 8 پڑھی ہے تو باقی حدیثوں کا جواب کون دے گا؟ باقی حدیثیں تو رہ گئی نا، 11 والی اور 13 والی اور 20 والی۔ تو اس لیے ہمیشہ امام صاحب ایک بڑا ہی جامع ترین قول دیتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے آپ کے وہ ایک تھے نا جسٹس تنزیل الرحمن، میرے خیال ابھی نام بھول رہا ہے، کافی عرصہ ہو گیا، وہ تھے جنہوں نے اسلامی قانون کی ترتیب میں، تدوین میں بڑا کام کیا پاکستان میں۔ اسلامی قانون اس وقت موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی اس کو ہم نے بنانا ہے یا اس کے اپنے دفعات ٹھیک، بالکل مرتب محقق مدون موجود ہے، بس دعا کریں کہ اللہ نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، اور پھر یہ ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ نافذ کرنے کے لیے آئین کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ 1973 کے آئین میں یہ موجود ہے کہ 7 سال کی مدت کے بعد جو قانون قرآن پاک سے، حدیث رسول سے متصادم ہو تو اس ادارے کو، اس جج کو، اس کورٹ کو یہ حق ہوگا کہ ہے اسلام کے خلاف والے قانون کو ختم کر دے۔
یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اور 1973 کا آئین جو تھا وہ بڑا متفق آئین تھا، بھٹو صاحب کے زمانے کا تھا، جس پر تمام علماء کے تمام جماعتوں میں دستخط تھے. اللہ کی مرضی کا اللہ جس سے کام لے. اچھا وہ آئین بن گیا. میرے اپنے دوست تھے جسٹس منیر شہید ہو گئے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مجھے خود کہا کہ میرے سامنے کیس آتے تھے وراثت کے اور انگریزی قانون کے مطابق، تو میں نے اس آئین کی شک کو سامنے رکھ کے تمام انگریزی قوانین کو منسوخ کر دیا اور حکم دے دیا کہ آج کے بعد پاکستان کے اندر وراثت کا مسئلہ جو اسلام کے مطابق ہوگا. اور ہو رہا ہے، کوئی روک ہی نہیں سکتا کیونکہ آئین کے مطابق بات ہے اور ایک جسٹس نے فیصلہ دے دیا ہے، اس کو کون روک سکتا؟ تو اس لیے انہوں نے مجھے یہ بھی فرمایا، کہنے لگے کہ جب تدوین ہو رہی تھی، تدوین مانا یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کے قوانین احکام جو ہے نا ان کو دفعات کی شکل میں، جیسے آپ کے پہلے بنے ہوئے ہیں نا جی لارڈ مکالے کی باتیں اور پولیس لا بنے، آج تک تو آپ کے پاس وہ انڈیا والا لا ہے نا 1935 والا، تو اس میں ہے نا بھی چوری کرے تو دفعہ یہ ہے اور قتل کرے تو 302 ہے، اتفاقی قتل ہو تو 304 ہے اور چوری ہے تو 379 ہے اور 380 ہے اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اس کے مطابق انہوں نے کہا جی اب اسلامی دفعات بھی بناؤ تاکہ اگر اس نے جرم کیا تو اس میں کون سا اسلامی دفعہ لگے گا. وہ سارا کوئی مرتب ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ وکیل صاحب جب ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں نا کہ مسئلے کا حل نہیں ملتا، امام ابو حنیفہ کی فقہ میں وہ موجود ہوتا رحمت اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ اس کا ان کی کتابوں میں فقہ میں کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ موجود ہوتا. اب انہوں نے کہا جی کہ جیسے اس مسئلے میں ہم پھنس گئے کہ قرآن کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ٹھیک ہے ہاتھ کٹ گیا، یہ تو قرآن ہے نا، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. بس سارے کو سارے کا تو فقط دیا. تو جسٹس صاحب نے مجھے کہا مکی صاحب مشکل یہ ہو گئی کہ حضور کے زمانے میں تو میڈیکل اور پلاسٹک سرجری اتنی ایڈوانس نہیں تھی، آج کل تو اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے. اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کو دے دو، ڈاکٹر 2 منٹ کے بعد لگا دیں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا، داغ بھی نہیں ہوگا. کہ اگر چور کا ہاتھ کٹ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ سزا پوری ہو گئی نا، مجھے میرا ہاتھ تو میں جاؤں اپنے علاج تو کراؤں. اس نے فوراً جا کے ہسپتال سے رجوع کیا تو ہسپتال میں اب اتنا آگے بڑھ گئی ہے دنیا کہ وہ فوراً اس کے ہاتھ کو جوڑیں گے، آپریشن کریں گے، جب جڑ جائے گا بعد میں پلاسٹک سرجری سے اس کو ٹھیک کر دیں گے، داغ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی اب یہ مسئلہ ہے کیا کریں کہ کٹنے کے بعد ہاتھ چور کی ملکیت ہے یا حکومت کی ملکیت ہے؟ اب یہ مسئلہ پھنس گیا. اگر چور کی ملکیت ہے تو ہم نہیں روک سکتے نا. وہ کہتا ہے جی سزا آپ نے مجھے دے دی ہے، میرا ہاتھ تو اب مجھے دو نا. تو اگر یہ حکومت کی ملکیت ہے اور اس کو جوڑنے سے روکا جا سکتا ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. تو اس کے بعد باہر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، میں نے بھی ان کو بتایا، میں نے کہا حضرت یہ سارا فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد لٹکایا جائے گا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں. اگر چور کی ملکیت ہوتا تو لٹکانے کا حکم تو نہ دیتا نا اسلام. اور دوسرا حضور کے زمانے میں خون کو بند کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ کھولتے ہوئے تیل میں دیتے تھے تاکہ جل جائے. جل جائے تو خون بند ہو گیا. تو جب جل جائے گا تو پلاسٹک سرجری نہیں ہو سکتی. تو اس کا معنی ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس کو نہ تو نہ وہ پلاسٹک سرجری کرانے کا حق رکھتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یعنی انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو فقہ حنفی اتنی وسیع ہے ماشاءاللہ، اتنا چونکہ امام صاحب نے 70 علماء کی جیوری بٹھائی تھی
ہر مسئلے پہ بحث ہوتی تھی، سارے مل کے پاس کرتے تھے، پھر وہ مسئلہ لکھا جاتا تھا۔ رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے، اور اللہ تمام ائمہ پہ رحمتیں فرمائے، اور اللہ ہمیں سب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔